دنیاوی مثال کے ساتھ گفتگو شروع کروں گا کہ ہم آپس میں اختلافات رکھتے ہیں اور گھر میں بے وجہ جھگڑوں میں پڑتے ہیں غیر ضروری. زیادہ تر ہسبینڈ اور وائف کے جو جھگڑے ہوتے ہیں وہ بالکل غیر واجبی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی ضروریات کی چیز ہے اس پہ جھگڑا ٹھہر جاتا ہے. کسی تکمیل کی ضروریات نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑا ٹھہر جاتا ہے. یا پھر ایک والد اپنے بچوں کی اچھائی کے لیے کچھ قدم اٹھا رہا ہے تو وہاں پہ کوئی ایک اس کی مخالفت فرما دیتا ہے, اس پہ جھگڑا ہو جاتا ہے. اور جو ہمارا ماحول ہے بر صغیر ہندوستان پاکستان میں وہ سسرالی معاملات میں اختلافات ہو جاتے ہیں. ایسے اختلافات پر خاص طور پہ جو دو طرف سے ماں باپ ان کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں اور اس جھگڑوں کو اونچائی پہ لے جاتے ہیں یا پھر ان جھگڑوں کو اس حد تک آگے لے جاتے ہیں کہ ان میں علیحدگی اختیار ہو جائے, تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ماں باپ جہنمی ہیں جو ان کی شادیوں کے بعد ان کے دماغ کو موڑے, ان کے دماغ کو توڑے. ہمیں جو تعلیم ملتی ہے قرآن سے, وَالْكَاظِمُونَ الْغَيْظَ, میں نے جو آیت پڑھی ہے آج, وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں, دبا دیتے ہیں, وہ لوگ تقوی والے لوگ ہیں. تو اب جو معاملات ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کیا ہم اللہ کو راضی کر پا رہے ہیں یا ہم وہ عمل کر رہے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوتا ہے اور اللہ کے نبی سخت ناراض ہوتے ہیں. تو ہم اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے آئے لیکن ان کی مرضی کے خلاف اگرچہ ہم کام کر رہے ہیں تو کیا ہم حقیقت میں ان پر ایمان لے آئے؟ ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوا, ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا. آج زیادہ تر علیحدگی کا سبب, طلاق کا سبب دو طرف سے گھرانے ہیں اور جتنے میں نے جھگڑوں کا ذکر کیا ہے وہ سارے جھگڑے اس میں ملوث ہیں. جھگڑے اتنی حد تک ہونے چاہیے کہ معاملہ اختلاف کا اتنی سخت ہونا چاہیے, اس کے باوجود کہتے ہیں کہ 100 غلطیاں اگرچہ آپ فہرست بناؤ اور اس میں سے 99 اس کے خلاف میں ہو اور ایک اس کی اچھائی میں ہو تو اس ایک اچھائی سے اس کو معاف فرماؤ, عفو اندر گزر فرماؤ. ہم یہ دیکھتے ہیں سبحان اللہ کہ کس طرح سے صحابیوں نے اس معاملے کو سمجھا ہے. صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس معاملے کو اس طرح سے سمجھا ہے کہ آپ یقین نہیں کر سکتے. سورۃ النور کے واقعے سے ہم واقف ہیں. ہماری جو امت مسلمہ کی ماں ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر ہے. آپ پہ الزام لگا, آپ کے اوپر بہتان اور ایک باپ کا دل کیا بولتا ہوگا, اور پھر وہ باپ جو اپنی جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں
اپنے نبی اور داماد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی کے خاوند ہیں، آپ ان پہ الزام لگتا ہے، آپ سوچتے ہیں، اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ والکاظمون الغیظ، وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، پی کر وہ انسان جس کو یہ مدد کرتے ہیں وہی انسان یہ بہتان لگاتا ہے، تو آپ اس کو کوئی سزا نہیں دیتے، اس کو جو مدد دینی ہوتی وہ مدد بن کر دیتے۔ دیکھیں آپ کیسا انصاف ہے، اگرچہ آپ کس سے بدلہ لے رہے ہیں، چونٹی کا بدلہ چونٹی، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ ہی ہے، آپ اس سے بدلہ لے رہے ہیں، دوسرے کوئی ذاتی معاملات میں نہیں، آپ اس کی الاؤنس بند کر دیتے ہیں، الاؤنس بند کر دیتے ہیں، اس کی امداد بند کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ نے سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے کیا کیا نہیں کہا ہے قرآن میں۔ آپ کا جو لباس تھا وہ لباس سارے 7 آسمان کے فرشتے بھی پہنے، وہ لباس صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تھا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ تقوی والے لوگ ہیں، ہم تقوی والے لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایسے تقوی والے لوگ آج ہم باہر تب بھی نکلتے ہیں تو ہم گوروں سے یا یہاں کے دوسرے باشندوں سے ملتے ہیں، بڑے ہی نائس رہتے ہیں، بڑے ہی اچھے انداز میں پیش آتے ہیں، ہم بڑی ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں، بڑی ہی ان کی عزت کرتے ہیں، ان کے لیے اچھے اچھے کلمات کہتے ہیں۔ جیسے ہی ہم گھروں میں اور مساجد میں آ جاتے ہیں فرعون بن جاتے ہیں۔ ایسے ایسے واقعات ہیں اس خطے سرزمین کے، آج بھی کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں، سم میں زائد پیسے خرچ ہونے والے، سم میں زائد لامبے کیس چلنے والے کیس اس سرزمین پہ وہ مساجد کے کیس ہیں، آپسی اختلافات۔ ہم کیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر پائیں؟ ہمارے آپسی اختلافات، ہم سارے کلمہ گو ہیں، جتنے کلمہ گو ہیں یہ میجورٹی میں آتے ہیں جمعہ، جتنا بھی مسلمان ایک کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے میجورٹی میں ہیں، اور ہم آپ دیکھ لیں ایک کے اوپر ایک کفر کے فتوے لگاتے ہیں، ایک کے اوپر ایک جہنمی کے فتوے لگاتے ہیں، حالانکہ ان سب چیزوں کا فیصلہ کرنے والا اللہ رب العزت ہے، اور شفاعت کرانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ اب اس میں ہم اختلافات میں ہماری جو اختلافی ہے پرسنل اپنی جو دشمنی ہیں یا اپنے نظریات ہیں، ان چکروں میں ہم آپس میں اختلافات پیدا کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کیسے راضی ہوں گے؟ آپ کی اپنی لخت جگر جو ہماری امت کی ماں ہیں بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ ان پہ یہ الزام لگتا ہے تو آپ ان سے پرسنل دشمنی نہیں کرتے ہیں، ان کو کبھی پکڑ کے آپ جھگڑا نہیں کرتے ہیں، کبھی آپ ان سے مسجد میں اختلاف نہیں کرتے ہیں، البتہ جو آپ ان کو مدد فرماتے تھے وہ مدد روک دیتے ہیں تاکہ اس کو احساس تو ہو، اس گھر والی کو یا گھر والے کو احساس تو ہو کہ اس کے یہ کرنے سے یہ میں نے اقدام اٹھایا ہے، یہ احساس ہونا چاہیے، یہ احساس دلانا چاہیے۔ اب آپ کے سامنے
ایک ایسا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کا یہ واقعہ ہے، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد کچھ عرصے تک آپ نے خلافت کی ہے، اور آپ کے خلافت دور میں ایک واقعہ پیش آتا ہے، اور وہ شخص جو بھی ملزم ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو ملزم پیش ہوتا ہے وہ سامنے بیٹھے رہتا ہے. سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ تخت نشین پہ ہیں فیصلہ سنانے کے لیے، اس کی غلطیاں سننے کے لیے، اور جب اس کی پیشی ختم ہوتی ہے آپ پانی کا گلاس اٹھاتے ہیں اور بڑی ہی تیزی رفتار سے پیتے ہیں. جب آپ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی پیتے ہیں تو پانی بازو کے باچھیوں سے گرنے لگتا ہے، اور جو ملزم ہوتا ہے، جو غلطی کرتا ہے، وہ فوری غور فرماتا ہے کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پی رہے ہیں پانی تو کافی غصے میں ہیں، میرے پر غصے میں. وہ جب ان کا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ دیکھتا ہے آہستہ سے آیت تلاوت فرماتا ہے، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. اللہ اکبر. وہ لوگ جو اپنے غصے کو دباتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں اللہ کے واسطے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. حسن رضی اللہ تعالی عنہ فوری غور فرماتے ہیں اس پر، اور آپ فوری جواب دیتے ہیں کظمت غیظ، میں نے اپنے غصہ پی لیا. اللہ اکبر. اور وہ بھی ملزم جو پیش ہے صاحب علم ہے، صحابی ہے، غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے. وہ پیشی میں جو بیٹھا ہے صاحب علم ہے، علم جانتا ہے، ہو سکتا ہے وہ بے قصوروار ہے یا اپنے وقت کا شکار ہے. اللہ بہتر جانے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے. پھر وہ اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہے، اس کے باوجود اپنی گفتگو کو جاری رکھتا ہے. وَالْعَافِيَ عَنِ النَّاسِ. وہ جو اللہ واسطے معاف کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ میں نے معاف کیا، پھر اس آیت کی آخری کلمات وہ پھر دوبارہ ملزم جو ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہے واللہ یحب المحسن. سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں کہ اب تم بری ہو، تم جا سکتے ہو، ہم نے اللہ واسطے تمہیں معاف کیا ہے. علم رکھنے والا ہے تو ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اگرچہ ہم لڑ رہے ہیں آپس میں، تو تھوڑی وقت لمحے کے لیے یہ تو سوچ لو کہ یہ کلمہ گو ہے، کل یہ وہی صف میں کھڑے گا جہاں ہم کھڑے گے. یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے آیا ہے. یہ وہی کلمہ شہادہ پڑھتا ہے جو میں پڑھتا ہوں. ہم تو مکہ مکرمہ میں جو کافر تھے ان کو معاف فرمایا. آج کیا سمجھتے ہیں یہ انہی کی اولادیں ہیں جو ایمان لے آئے. اگرچہ ان سب کو مار دیتے تو ان کی آنے والی جو نسلیں ہوتی وہ محروم ہو جاتی. تو یہ جو بنیادی ہمارے جو جھگڑے ہیں، گھریلو جھگڑے، آج جس پہ گفتگو میں اپنی اختتام میں لوں گا